ہاں جی چلو لبیب جنود صاحب تلاوت کرو. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم. مدثر احمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، وعلیکم السلام. ابھی آپ کے سامنے سورہ الاحزاب کی آیات 71 تا 72 اور سورہ مائدہ کی آیت 120 کی تلاوت کی گئی ہے. ان کا اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے. میں اللہ کی مدد کے ساتھ راندے ہوئے شیطان سے پناہ مانگتا ہوں. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صاف سیدھی بات کیا کرو. وہ تمہارے لیے تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے تو یقیناً اس نے ایک بڑی کامیابی کو پا لیا. اللہ نے کہا، یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ان کا سچ فائدہ پہنچانے والا ہے. ان کے لیے جنتیں ہیں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہیں. اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے. جزاک اللہ. جی ارسلان سلمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور, I will now present the English translation of Surah Al-Ahzab, verses 71 and 72, as well as verse 120 from Surah Al-Ma'idah. I seek refuge with Allah from Satan the rejected. In the name of Allah, the most gracious, the ever merciful. O ye who believe, fear Allah and say the right word. He will bless your works for you and forgive you your sins. And whoso obeys Allah and His Messenger shall attain a mighty success. Allah will say, this is a day when only the truthful shall profit by their truthfulness.
For them are gardens beneath which streams flow. Therein shall they abide forever. Allah is well pleased with them, and they are well pleased with Him. That indeed is the great triumph. Jazakallah. مستجاب قاسم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. عن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الصدق يهدي الى البر وان البر يهدي الى الجنة وان الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِندَ اللَّهِ كَذَّابًا. جزاکم اللہ. عامر عاطر مشتبہ. میرے عزیز واقفین بھائیوں اور پیارے حضور، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میں آپ کے سامنے جو حدیث ابھی پڑھی گئی تھی اس کا اردو ترجمہ پیش کرتا ہوں. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف، اور جو انسان ہمیشہ سچ بولے اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ صدیق لکھا جاتا ہے، اور جھوٹ گناہ اور فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق و فجور جہنم کی طرف، اور جو آدمی ہمیشہ سچ جھوٹ بولے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کذاب لکھا جاتا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید. جزاک اللہ. ارسم ورک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور, I will now present the English translation for the hadith just recited. Hazrat Ibn Masud Raziyallahu Ta'ala Anhu relates that the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam said, "Truth guides to virtue, and virtue guides to paradise. A person persists in telling the truth till in the sight of Allah he is named truthful. Lying leads to vice, and vice leads to the fire, and a person goes on lying till in the sight of Allah he is named a liar." جزاک اللہ. شاہان بٹ, علی شاہان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. منظوم کلام حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام از درسمین. ہے شکر رب عز و جل خارج از بیان, ہے
ہے شکر رب عز و جل، خارج از بیاں جس کے کلام سے ہمیں اس کا ملا نشان۔ جو دور تھا خزاں کا وہ بدلا بہار سے، جو دور تھا خزاں کا وہ بدلا بہار سے، چلنے لگی نسیم عنایت یار سے، چلنے لگی نسیم عنایت یار سے۔ دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، دیکھو خدا نے ایک جہاں کو جھکا دیا، گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا، گمنام پا کے شہرائے عالم بنا دیا۔ ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، ایک قطرہ اس کے فضل نے دریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا، میں خاک تھا اسی نے سریا بنا دیا، میں تھا غریب و بے کسو گمنام بے ہنر، میں تھا غریب و بے کسو گمنام بے ہنر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر، کوئی نہ جانتا تھا کہ ہے قادیاں کدھر، لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی، لوگوں کی اس طرف کو ذرا بھی نظر نہ تھی، میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی، میرے وجود کی بھی کسی کو خبر نہ تھی، اب دیکھتے ہو کیسا رجوع جہاں ہوا، اب دیکھتے
से यही कातिया हुआ एक मरजाए खवा से यही कातिया हुआ है शुक्र रब्बे अज़्ज़ा वजल खारिज बयां जिसके कलाम से हमें उसका मिला निशान जिसके कलाम से हमें उसका मिला निशान उसका मिला निशान मुर्ताज़ जावेद. Beloved Hazur and my Waqfino brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I will now present the English translation of the poem just recited from Duris Amin, written by the promised Messiah alayhi salatu wasalam. There are no words in which we can thank the grand, glorious Lord. Through his message did we receive his manifestation. The season of autumn changed to spring, and the fragrant breeze of the beloved's blessings started blowing. Behold, that God made an entire world bow down. He made an unknown person like me famous across the entire universe. His graciousness turned a drop into a river. I was mere dust, and he transformed me to a highest star. I was poor, helpless, unknown, and unskilled. No one was aware of the whereabouts of Qadian. No one had any attention towards it. No one was aware of my presence. Behold, how the world has turned towards me. The same Qadian has become the safe haven for the people of all classes. Jazakallah. Taseen Ahmed Sahab. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے حضور، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. راستی کے سامنے کب جھوٹ پھلتا ہے بھلا، قدر کیا پتھر کی لالے بے بہا کے سامنے. بہت ہی پیارے حضور اور میرے وقفے نو ساتھیوں، ابھی مجھے سچائی کے موضوع پر کچھ عرض کرنا ہے. سچائی وہ عظیم الشان خلق ہے جس کو اختیار کرنے سے انسان نیک ہوتا چلا جاتا ہے. قرآن کریم میں خدا تعالیٰ اس مضمون کو اس طرح بیان کرتا ہے: قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، کہ صاف اور سیدھی بات کیا کرو، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے کام صحیح ہوتے جائیں گے. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اچھی طرح یاد ہے. فرمایا کہ شک میں ڈالنے والی باتوں کو چھوڑ دو اور شک سے پاک یقین کو اختیار کرو، کیونکہ سچائی اطمینان کا باعث ہے اور جھوٹ پریشانی کا موجب ہوتا ہے. پیارے ساتھیوں، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس قدر سچائی کو پسند کرتے تھے اسی قدر جھوٹ سے نفرت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مبارک عادت کی وجہ سے عرب لوگ آپ کو صدیق کے لقب سے پکارتے تھے. ایک دفعہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف بڑے بڑے گناہوں کو ذکر فرما رہے تھے اور تکیے کا سہارا لیے ہوئے تھے. جوش میں آ کر بیٹھ کے اور بڑے زور سے فرمایا، دیکھو تیسرا بڑا گناہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو اتنی دفعہ دہرایا کہ ہم نے چاہا
کہ کاش حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں۔ پیارے بھائیوں، دیکھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹ سے کس قدر نفرت تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، سچائی اختیار کرو، سچائی اختیار کرو کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ تمہارے دل کیسے ہیں۔ نا انصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو، حق کو قبول کر لو اگرچہ ایک بچے سے، اور اگر مخالف کی طرف حق پاؤ تو پھر فی الفور اپنی خوشک من تک چھوڑ دو، سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچی گواہی دو، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ سے بھی کہ وہ بت سے کم نہیں۔ پیارے حضور، ہم سب وقفے نو بچے دعا کی درخواست مانگتے ہیں کہ ہم سب وہ بچے بن جائیں جو ہمیشہ سچ بولنے والے ہوں اور ہمیشہ اپنے پیارے امام کی ہر آواز پر سچے دل سے لبیک کہنے والے ہوں اور سچائی کی خاطر ہر قسم کی قربانی کرنے والے بنیں۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ اچھا، اب کیا کرنا ہے؟ پین تقسیم کرنا ہے؟ کوئی بات ہے کرنے والی کسی کے پاس؟ چلو کر لو جلدی سے۔ السلام علیکم پیارے حضور۔ وعلیکم السلام۔ حضور میرا کویشچن تھا کہ آپ ساسکٹون کب تشریف لائیں گے؟ جب اللہ چاہے گا۔ ہاں جی، جب اللہ چاہے گا۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم حضور۔ حضور میرا نام راشد احمد ہے اور میرا یہ سوال ہے کہ حضور وقفے نو اسٹوڈنٹ لون لے سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا؟ وقفے نو کے بچے اسٹوڈنٹ لون لے سکتے ہیں یا نہیں؟ کتنا یونیورسٹی کے لیے؟ جی۔ کتنا خرچ ہوتا ہے؟ حضور میں ایم بی اے کر رہا ہوں، اس کے اوپر اراؤنڈ $16,000 پورے ایم بی اے کورس کی فیس۔ پورا ایم بی اے کون سی فیس ہے؟ جی۔ اچھا، تو انٹرسٹ فری لون ہے؟ جی حضور، انٹرسٹ فری ہے؟ انٹرسٹ فری ہے اور اس کے یعنی کچھ لمٹ ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ 2% انٹرسٹ لگتا ہے۔ جب تک پڑھ رہے ہیں اس وقت انٹرسٹ کوئی نہیں ہے؟ جی حضور۔ اگر انٹرسٹ فری ہے تو لے سکتے ہیں، لیکن اگر جو بالکل مجبوری ہو تو مجھے بتا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ سر۔ یس۔ Assalamu alaikum, my beloved Huzur. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ I have a few non-Ahmadi Muslim friends who have asked me about what proof there is in the Holy Quran that indicates that Hazrat Mirza Ghulam Ahmad radiallahu ta'ala anhu is the promised Messiah and the Mahdi that they are waiting for. What would be the best approach to answering this question? There are so many things in the Holy which we Muslims are practicing which are not mentioned in the Holy Quran. What is the proof in the Holy Quran that we should offer Fajr prayer with 2 farz and 2 sunats, and the Zohr prayer with this detail we offer Zohr prayer, and the Asr prayer with the detail we offer Zohr prayer, and the Maghrib prayer Isha? Is there any proof? So there are so many things. We have to see there are certain things that what the Holy Prophet ﷺ practiced. This is why this is called Sunnah. So we are doing according to that. And for the advent of Holy Prophet ﷺ, the Prophet Messiah ﷺ, the Holy Prophet ﷺ prophesied that the time would come when their Muslims will be Muslims by name and not by practice. Right? And even now, and at that time especially, when the Prophet Messiah ﷺ claimed that was the time. Even he said that there will be signs, and those signs are in the Holy Quran as well, that the means of transportation or logistic of that time will be abandoned, right? And we are seeing it has been abandoned. Nobody is using horse or camel or such type of things for transportation. And there are so many other signs in the Holy Quran
Even in Surah Jummah, when this verse وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ, Surah Jummah was revealed and this ayat was revealed, the companion of the Holy Prophet ﷺ asked that who are those people who have not who are not here but will meet us in the latter days. So the Holy Prophet ﷺ replied that after having put his hand on the shoulder of Salman Farsi, that the people would come from among these people, that is non-Arabs or from among Persians, right? So these are the things which are there. And then there are certain other signs in the Holy Quran that the press and media will be the means of spreading the message, right? And today we see this is happening. Surah At-Takwir has so many prophecies which if you read, and there are some other surahs as well, if you read that, you will know that all those prophecies given in the Holy Quran have been fulfilled in these days, right? And even who interprets the Holy Quran? This is the Holy Prophet ﷺ. And as I have told you, that Surah Jummah, when the Surah Jummah was revealed, and he explained it, that in the latter days somebody will come, and the companion of that person would have the same status as the companions of Holy Prophet ﷺ is. Or, in other words, as I said yesterday in my sermon, it means that that would be the same person as Holy Prophet ﷺ himself has ascended or appeared again, right? No, sorry, descended or appeared again. So these are the things. Even then, Holy Prophet ﷺ says that there are two signs which have never have happened in the past, or never will happen even. And those signs are heavenly signs. That is eclipse of moon and sun. And he specifically mentioned that on the first day of eclipse of moon will occur. And on the second day, which are prescribed for the eclipse of sun will occur, right? And it happened in 1894 when, all astronomers and all those who know the knowledge of astronomy, they know that eclipse on moon occurs on 3 days, 13th, 14th and 15th of the month, right? And eclipse on sun occurs on 3 days, 27th, 28th and 29th, right? And he further specified it by saying that this eclipse will occur in the month of Ramadan, right? In 1894, the same thing happened in the Eastern Hemisphere. And in 1895, the same thing happened in the Western Hemisphere. And Northern America and Canada, this part of the world, know of it. And quite a number of American newspapers mentioned that the eclipse occurred in the same month on the same days. And it is mentioned in the Indian newspapers that this eclipse occurred in the same month on the same days. And this was the sign of which these so-called mullahs or scholars of that time were asking for. When this sign was fulfilled, they say, no, it is not the sign. They refused to accept it. So these people are somehow stubborn people. Those who don't want to accept the Prophet Messiah Islam, they have been trying to make so many excuses. Otherwise, there are quite a number of signs mentioned in the Holy Quran, as I have said, and there are signs
which has been interpreted by the Holy Prophet ﷺ from inferring from the Holy Quran that this is the explanation of it, right? So you can read the Surah Takwir and you will see so many signs. We'll do that. Jazakallah. Right? جی آپ کیا کہتے ہیں؟ Assalamu alaikum, Hazur. My question is that how can we identify the Antichrist in our everyday life, which I'll translate it. دجال کو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں ہم ایوری ڈے لائف میں کیسے آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں؟ سوال یہ ہے کہ دجال کیا ہے؟ کوئی بھی دجال کا مطلب ہے دھوکہ. جو بھی آپ کو دھوکہ دے رہی چیز وہ دجالیت ہے. اور اس زمانے میں ایک عیسائیت نے غلط رنگ اختیار کر کے اور پھر اس کو کیونکہ ان کو مینز ہیں اس کو پھیلانے کے لیے، اس لیے انہوں نے پھیلایا ایک زمانے میں. خاص طور پہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں عیسائیت اس طرح پھیل رہی تھی اور غلط طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا کر پیش کیا جا رہا تھا. تو وہ اور اس وقت انڈیا میں بھی لاکھوں مسلمان عیسائی ہو رہے تھے اس وجہ سے دھوکہ دہی سے کہ وسلم تو فوت ہو گئے، وہ زمین میں دفن ہے، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ زندہ بیٹھے ہیں. اس کا مطلب ان کا اسٹیٹس بڑا اونچا ہے ان سے. تو یہ ایک دھوکہ تھا جو دیا جا رہا تھا. یہ بھی دلیل تھا، اس اپنی ایک ایکسٹریم پہ پہنچا تھا اس زمانے میں. اور اس زمانے میں بھی جب غلط رنگ میں مذہب کو بیان کیا جائے یا غلط رنگ میں کسی بھی چیز سے اس کے فائدہ اٹھایا جائے، بعض پولیٹیکل بیان ہی لوگ گورنمنٹوں کے ہوتے ہیں جو غلط رنگ میں کیے جاتے ہیں. مثلا اب میں جانتا ہوں کہ یہی ویسٹرن قومیں بعض حکومتیں ہیں جو ایک طرف تو کہتی ہیں کہ یہ ایکسٹریمزم ختم کرو، ٹھیک ہے، اور مسلمان سب ایکسٹریمسٹ ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے، اور یہی لوگ ہیں جو بعض ان لوگوں کو فنڈنگ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے ایک ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ سے جو ایک ملک کے پرائم منسٹر کا بڑا ایڈوائزر تھا، اس نے میری بات تھی تو میں نے اس سے کہا، میں نام نہیں لیتا یہاں، کہ تم لوگ ایک طرف تو یہ کہتے ہو، دوسری طرف ان دنوں میں $60 ملین سعودی عرب کو دیے گئے تھے پاکستان میں دینے کے لیے حکومت طرف سے. تو میں نے کہا یہ بھیجے ہیں تو کس لیے بھیجے ہیں، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ تو کوئی میں جواب نہیں دیتا، ہنس کے چپ کر گیا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی دجل ہے. تو یہ ہر چیز جہاں دھوکہ چل رہا ہے وہ دجل ہے، اور یہی دجال ہیں. اس سے بچنا ہے ہم نے اور صحیح اسلام کی صحیح پکچر دینی ہے. باقی وہ تو عیسائی بھی کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ، وہ تم لوگوں کہتے ہوں گے. کیا ہے جی؟ Assalamu alaikum. Hazur, you mentioned in your khutbah in January that Waqf students who are pursuing business studies should leave their Waqf. What is the hikmat behind this? And میں نے یہ کہا تھا، اس خطبے کو غور سے سنو، کہ بعض لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں، یہ بعض ایسے سبجیکٹس ہیں جو 6-7 سبجیکٹس میں نے بتائے تھے کہ بڑے امپورٹنٹ سبجیکٹس ہیں جو اس کی ہمیں اس وقت جماعت کو ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں ہم بزنس پڑھ رہے ہیں، جب ان سے پوچھو تو کیا کرو گے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے بعد اپنا بزنس کریں گے، اپنا بزنس اسٹیبلش کریں گے، یا میرے ماں باپ کا یا میری فیملی بزنس ہے اس میں جاؤں گا. تو ان کو میں نے کہا تھا کہ ایسے لوگوں کو پوچھائیے اگر اس لیے اس نیت سے پڑھ رہے ہیں تو پھر وہ وقف چھوڑ دیں، یہ اعلان کریں کہ ہم نے وقف توڑ دینا. یہ نہ ہو کہ آخر تک پڑھتے رہیں اور ہم سمجھے وقف زندگی ہے، اور جو گریجویشن کر لے، ماسٹرز کر لے، کوالیفائی کر لے، اور جب وقت آئے کہ آؤ جماعت کی خدمت کرو تو کہتے ہیں میں السلام علیکم میں تو اپنے فیملی بزنس کر رہا ہوں. رائٹ. باقی یہ میں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ وقف نو کو ہر لیول پہ گائیڈنس چاہیے. کسی بھی سیٹ اپ کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ ہیپرلی سارا کچھ ہو رہا ہو، ایک پلان ہونا چاہیے. اس پلان کے لیے میں نے جماعتوں کو کہا تھا کہ اگلے 3-4 مہینوں میں مجھے ایک پلان بنا کے بھیجیں کہ آپ
کے واقفین نو کتنے ہیں, ان میں سے کتنے ہیں جو ڈاکٹر بن سکتے ہیں, کتنے ہیں جو ٹیچرز بن سکتے ہیں, کتنے ہیں جو انجینئرز بن سکتے ہیں اور ڈفرینٹ برانچز آف انجینئرنگ میں جائیں گے, کتنے ہیں جو لینگوسٹ بن سکتے ہیں اور کون کون سی لینگویجز میں جا رہے ہیں, اور کتنے ہیں جو اکانومسٹ بنیں گے یا بزنس مین بنیں گے یا بزنس پڑھیں گے یا اکاؤنٹنگ پڑھیں گے, اور ڈفرینٹ سو اینڈ سو فورتھ, کتنے سبجیکٹس ہیں. تو وہ مجھے ملے, پتہ نہیں کینیڈا والوں نے تو ابھی تک نہیں میرا خیال بھیجا بنا کے اپنے میٹنگ کر کے, لیکن یہ سارا سامنے ہمارے سامنے ہو تو ہم پلان کر سکتے ہیں کہ اگلے 10 سال میں ہمیں کیا چاہیے. اگر اس طرح ہیپیزٹ کام ہو رہا ہو تو وقفے نہ ہو کوئی ایک فلاک آف پیپل تو اکٹھا نہیں ہم نے کرنا, ٹھیک ہے نا. ہمیں تو چاہیے ایسے لوگ جو جماعت کے کام آ سکیں. اس لیے میں نے کہا تھا کہ ایک تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے, سب کو اٹھتا ہے جو جس کو پوچھو کہ میں جی گرافکس میں ماسٹرز کر رہا ہوں, ماسٹر میں بیچلر کر رہا ہوں یا اکاؤنٹنگ میں کر رہا ہوں, سارے گرافکس میں چلے جائیں گے تو ہمارے پاس تو ایم ٹی اے کا پاس اتنا ضرورت نہیں ہے کہ کریں, ہر ایک کو گرافکس میں لے لیں. تو اس لیے گائیڈنس لیں ہر سٹیج پہ, 15 سال کی عمر میں, 18 سال کی عمر میں, اور یونیورسٹی ختم کرنے کے بعد, ٹھیک ہے. باقی اگر آپ پڑھ لیں فائنانس اور بزنس ایڈمنسٹریشن اور آپ کی نیت ہے وقف کرنے کی تو پھر, اور ابھی تک نہیں پوچھا تو پوچھیں کہ میں یہ پڑھ رہا ہوں تو مجھے فردر کیا کرنا چاہیے, پھر ہم وہ گائیڈ کریں گے آپ کو کیا کرنا چاہیے. مطلب ٹوٹلی میں نے اس طرح نہیں کہا تھا کہ پڑھو گے تو گناہ ہو جائے گا اور تم لوگ سزا مل جائے گی تمہیں. آئی ڈونٹ سے دیٹ, میں یہ مطلب نہیں تھا میرا. اس کو ترجمہ کرنے والے نے پتہ نہیں کیا ترجمہ کیا, لیکن خطبے کے الفاظ یہ نہیں تھے. میں نے انگلش سمری پڑھی تھی نا. انگلش سمری نہ پڑھو, ڈیٹیل سنو. تمہیں اردو آتی ہے تو ڈیٹیل سنو خطبے کی. انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں خطبہ, ٹھیک ہے. اور ہر وقت تم آئی پیڈ لے کے جو ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہو تو اس کو سن لو خطبے کو. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. یہاں ادھر دے دیں ارحم صاحب کو. ارحم مائکرو فون. السلام علیکم حضور. خاکسار جامعہ میں جانا چاہتا ہے. بڑی خوشی کی بات ہے. میرا سوال یہ تھا کہ تخصص کے بعد کیا ہم کسی اور سبجیکٹ میں ایکسٹرا اسٹڈیز کر سکتے ہیں؟ تو پہلے جامعہ جاؤ نا, پھر فیصلہ کریں گے تمہارے تخصص کرانا ہے کہ نہیں کرانا. تخصص کا فیصلہ تم نے خود نہیں کرنا. یہ جامعہ کی میں جب پڑھیں گے آپ تو وہ پتہ لگے گا کہ آپ کا کس چیز میں انٹرسٹ ہے, اور اس کے مطابق پھر آپ کو تخصص اگر کروانا ہوگا جماعت کروائے گی. اگر جماعت سمجھے گی کہ آپ کو تخصص نہیں کروانا اور آپ کو فیلڈ میں بھیج دینا ہے کہ جائیں تبلیغ کریں بولیویا میں یا ٹرینیڈاڈ میں یا گوئٹے-مالا میں یا کسی اور جگہ پہ یا بورکینا فاسو میں یا مالی میں, جہاں وہ آج کل وہ یہ ایکسٹریمسٹ جو ہیں مسلم, یا نائجیریا میں جہاں باکو حرام والے کام کر رہے ہیں, وہاں جا کے تبلیغ کرنی ہے. یہ تو ہم نے فیصلہ کرنا ہے, آپ نے نہیں کرنا. شاہد کی ڈگری کے بعد کیا شاہد کی ڈگری کے بعد جماعت بتائے گی آپ کو کہ آپ میں اتنی کیپیسٹی کیپیبلٹی ہے کہ آپ نے تخصص کرنا ہے کہ نہیں کرنا. تو چند ایک لیے جاتے ہیں اس میں سے. اگر اتنے شائننگ اسٹوڈنٹ ہو جاؤ گے تو پھر فیصلہ ہو جائے گا اس وقت. اور اس وقت اگر پڑھ لیں تو پھر ہمارے بعض ایسے ہیں ہم نے کہ جب تخصص کرا لیتے ہیں نا تو پھر ان کو ہم نے یونیورسٹی سے ماسٹرز بھی کروایا ہے, انگلش میں کروایا, یہاں بھی ایک تو فرینچ میں کر رہے ہیں, کوئی بائبل نالج میں کر رہے ہیں, کوئی ریلیجس اسٹڈیز میں کر رہے ہیں, کوئی عربی میں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. فردر یونیورسٹیز میں بھی بھیجا جاتا ہے جامعہ کے لڑکوں کو اگر وہ اچھے شائننگ بریلینٹ اسٹوڈنٹ ہوں, ٹھیک. یہ بتاؤ جامعہ میں جانا کتنا نے؟ اتنے تھوڑے سے رکھے اور چھوٹی چھوٹی عمر کے, بڑے عمر کے ہے ہی نہیں. وہاں ابھی یو کے میں خدام الحمدیہ نے تربیتی کلاس کی ہے تو جی سی ایس سی کے 40 لڑکوں نے آپٹ کیا جامعہ جانے کے لیے, فارم بھی لے گئے ہیں فل کر کے یو کے جامعہ میں, جہاں آپ لوگوں نے کم ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے. چلو بیٹھ جاؤ. ہاں آسن تاج, اس کو دو آسن تاج کو. السلام علیکم حضور. If a person gets chosen for a Khalifa, how do they find out that they are a Khalifa? If a person gets chosen to become a Khalifa, how do they find out that they've become If a person gets chosen to become a Khalifa, how do they find out that they are one? The person who is chosen as Khalifa? Yeah. How do they find out? Yeah. Who finds out?
Like, how do they find out that they've become a Khalifa? The person himself Yeah. who has become Khalifa? Yeah. کیا مطلب؟ میں فالو نہیں کیا تھا. ہیں کسی کو سمجھ آئی اس کے سوال کی؟ ہیں اچھا دس از یور کوشچن. تو میں جو تمہیں ایکسپلین کر رہا ہوں تم نے تو کچھ اور کہا ہے. یو انڈرسٹینڈ اردو اور ناٹ؟ ڈو یو انڈرسٹینڈ اردو اور ناٹ؟ نو تھوڑا بہت. ٹھیک ہے تھوڑا بہت تو آتی ہے نا. خلیفہ ایک جو پتہ ہے جماعت میں ایک سسٹم ہے, ایک الیکٹورل کالج ہے. یو نو واٹ از الیکٹورل کالج؟ دیٹ الیکٹورل کالج سیٹس آفٹر دا ڈیمائس آف دا خلیفہ. ٹھیک ہے, اور پھر دے الیکٹ نیو خلیفہ. ٹھیک ہے, یہ ابھی تک اللہ تعالیٰ کی یہ جماعت کے ساتھ سلوک ہے. Yes, this is how Allah is, blessing the جماعت کہ الیکٹورل کالج کے دل میں خیال آتا ہے. اور دیر آر سو مینی ایگزامپلس آف اٹ. جو الیکٹورل کالج میں بیٹھے ہوئے تھے نا, انہوں نے اپنی باتیں بتائی ہیں کس طرح ان کے دل میں خیال آیا کہ کس کو ووٹ دینا ہے. فرام دا ویری بگننگ حضرت خلیفہ المسیح اول سے لے کے خلافت خامسہ کے الیکشن تک. رائٹ, تو ان کے دلوں میں جو خیال آتا ہے تو یہی سوچا جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالا گیا. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے کچھ اور سوچا تھا, کسی اور کے حق میں اپنی نام دیں گے, ایک رائے دیں گے یا ووٹ دیں گے, لیکن زبردستی ہمارا ہاتھ لگتا تھا کسی کوئی ہڈن فورس ہے, ہیونلی فورس ہے جو ہمیں اٹھا رہی ہے, ہاتھ کو اٹھا کے کھڑا کر دیتی ہے. ٹھیک, وہ ہو جاتا ہے. اور جب پرسن الیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کو کس طرح پتہ لگ جاتا ہے کہ ہی از خلیفہ ہیں؟ نیکسٹ کوشچن از دس. پہلے جہاں تو میرا ایکسپیرینس یہی ہے کہ کچھ پہلے 10 منٹ تو کچھ پتہ نہیں لگتا ہے کیا ہو گیا. اینڈ یو کین سی دا ویڈیو آف دا الیکشن. اس کے بعد آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ ایسی تسلی ڈالتا ہے اور ہر چیز سیٹل ڈاؤن ہو جاتی ہے. اور پھر یہ لگتا ہے کہ میں نے جو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے, جو میں کام کروں گا اس میں اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا. ٹھیک ہے, اور پچھلا تجربہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں جماعت احمدیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا. ٹھیک ہے, تو جماعت اگر پروگریس کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہی از ڈیوائنلی گائیڈڈ پرسن. ٹھیک ہے, بیٹھ جاؤ. مستجاب قاسم صاحب. حضور میں آپ کے گلے لگ سکتا ہوں؟ یہ سوال ہے جی. بیٹھ جاؤ. درخواست ہے یہ کہ تسی صاحب. السلام علیکم پیارے حضور. السلام. میرا سوال تھا, جب بھی کوئی بڑا نیچرل ڈیزاسٹر آتا ہے اور تباہی آتی ہے تو اکثر غریب ممالک پہ آتی ہے اور غریب لوگ متاثر ہوتے ہیں, تو اس کی کیا حکمت ہے؟ ڈیزاسٹر جب آتا ہے تو غریب ممالک پہ تو نہیں آتا. امریکہ غریب ملک تو نہیں ہے, اس پہ اتنے ہریکینز آ رہے ہیں, ٹورنیڈوز آ رہے ہیں, وہ غریب ملک ہے. ہاں جو امیر ہیں ان کو کے مدد کرنے کے لیے پبلک ہی ہے جو اس کو امیر بنا رہی ہوتی ہے. کوئی انڈسٹری چل رہی ہے تو اس میں جو کامن لیبرر ہے وہی کام آ رہا ہوتا ہے. خدا تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے اگر میں نے دنیا کو تباہ کرنا ہوتا ہے ایک دم میں تو میں جانوروں میں سے کوئی چیز کو نہ چھوڑتا. اس کا مطلب جو لیونگ بینگ ہے, اینیملز وغیرہ سارے, پہلے ان کی تباہی آتی, اور ان کی تباہی جب آئے گی تو انسان کی تباہی بھی آ جائے گی. تو اس لیے ایک تو یہ ہے کہ وہ کیونکہ زیادہ ایکسپوجر ان کا ہوتا ہے, غریب زیادہ متاثر اس لیے ہوتا ہے کہ اس علاقے میں
ان کے پاس تو اچھے مکان نہیں ہے یا ایریا نہیں ہے یا بعض سلمز میں رہنے والے ہیں یا ڈراؤٹ ہے تو اس کے لیے امیروں نے کر لیا. لیکن امیر کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ ایک تھوڑی سی پاپولیشن ہوتی ہے جو اتنے لیول کی ہوتی ہے کہ جو اپنے آپ کو بچا سکے. باقی کسی بھی قسم کے ڈیزاسٹر سے یا ڈراؤٹ سے یا کوئی بھی ہیزرٹ آتا ہے جو وہ عام پبلک جب متاثر ہوتی ہے تو الٹیمیٹلی وہ دوسرے بھی اس سے متاثر ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, مختصر جواب اس کا یہی ہے. جزاک اللہ. ہاں, اور کیا پروگرام ہے؟ کتنے میں؟ اچھا, اور ہیں کتنے پہلے بعد میں؟ اچھا چلو پھر ختم کہتے ہیں پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. لاؤ, تم نے کس نے ہاتھ کھڑا کیا تھا؟ تم کر لو. عبداللہ السلام علیکم پیارے حضور. میں کیتھلک ہائی اسکول میں جاتا ہوں اور میرے جو ٹیچرس ہیں الحمدللہ انہوں نے کافی انٹرسٹ لیا ہے کہ میں مسلمان ہوں, اور جب میرے سے بات کرتے ہیں تو وہ ایسے بات کرتے ہیں مطلب پیار سے بھی. تو میرا سوال تھا کہ جب میں ڈسکشن کرتا ہوں ان کے ساتھ اور جب ٹرینٹی کے بعد میں سبجیکٹ آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے دل کو بڑے کر دیتے ہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ ایک خدا پہ کیوں نہیں مانتے؟ تو وہ آگے سے مطلب اس کو اوائڈ کرنے چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے دل کو بڑے کیے ایسے ویسے, وہ اس کو اوائڈ کرتے ہیں. ایک خدا کو تو مانتے ہیں, فادر سن تو ہے نا جی. اسے کہا فادر کون ہے پھر؟ اس کے ہاتھوں کو خیر ان کو بتاؤ. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ ایک خدا نہیں ہے, دو خدا ہوں تو وہ, اور ہر ایک انڈیپینڈنٹ ہو. فادر انڈیپینڈنٹ ہے, سن انڈیپینڈنٹ ہے, تو ہر ایک اپنی مرضی کرے گا تو ساری جو سسٹم ہے اپسیٹ ہو جائے گا. ہیں دنیا کا سارا سسٹم ہی اپسیٹ ہو جائے گا, ایون یونیورس کا سسٹم اپسیٹ ہو جائے گا. اس لیے کوئی نہ کوئی ایک فورس ہونی چاہیے جو کنٹرول کر رہی ہے, اور وہ کنٹرولنگ فورس جو ہے وہی خدا ہے اور اسی کے انڈر عیسیٰ علیہ السلام ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک, جزاک اللہ. ہاں چلو آؤ کھڑے ہو بچو. وہ ساری برکت ہی پڑی ہوئی ہے, چلو اٹھائیں. لو تم لوگ تو لے چکے ہو میرے سے, وہاں دفتر میں کون لے کے آیا؟ جاؤ چاکلیٹ لے لو جا کے. تو لے گئے میرے سے, صبح نہیں ملا تھا, اس کو بھی نہیں ملا تھا. چلو اس کو بھی نہیں ملا تھا. چلو السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا اللہ خیر کر دے. السلام علیکم. اچھا چلو ہاں السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. چلو تم نے تو نہیں لیا صبح میرے سے. چلو السلام علیکم. تم نے اسٹوڈنٹ ہو؟ تم دفتر میں ملاقات نہیں لے کے آئے پین؟ جس نے لے لیا اور مجھے بتا دے. لے لیا؟ اچھا السلام علیکم. السلام علیکم. لے لیا تھا. السلام علیکم. السلام علیکم.
You have taken pen, you take chocolate and cap. میں کل پہن لیا تھا. تم نے دن لیا تھا؟ السلام علیکم. خط دینا چاہتا ہوں اور میں نے اپنی بی ایس سی ختم کر لی. اچھا پھر اب کیا کرنا ہے؟ آپ جو کہیں وہ کرنا ہے. چلو لکھ کے دو. اپنے ابو کی ٹائپ ہے نہیں ہے ٹکٹ. اچھا السلام علیکم. لے لیا؟ لے چکے ہو؟ کیا پوٹو لے جاؤ چاکلیٹ. لے چکے ہو؟ ٹوپی لے جاؤ. پھر ٹوپی لے جاؤ. مل گیا تھا؟ مل گیا تھا ٹوپی. اچھا تمہیں تو کئی مل چکے ہیں. تم نے سوال نہیں کیا آج؟ روان ایسی ہے نہیں. پھر صبح لے لینا. السلام علیکم. تمہیں نہیں ملا پین؟ تمہیں نہیں ملا؟ اچھا السلام علیکم. پین لیا؟ لے چکے ہو؟ یہ لے چکے ہو؟ اچھا کب لیا تھا؟ اچھا اس نے لے لیا. اچھا اچھا سالی چٹھا. اچھا السلام علیکم. پین لے لیا؟ ملاقات پہ لیا؟ السلام علیکم. دانیال صاحب. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. تم نے پین نہیں لیا؟ السلام علیکم. حضور میں آپ کی پانی کی بوتل لیتا ہوں. پانی تو پرچہ میرا تو نہیں گلاس. السلام علیکم. السلام علیکم. چلو جاؤ. نہیں لے چکے ہو؟ نہیں لے چکے ہو؟ السلام علیکم. میں پین لے چکا ہوں. اچھا اور یہ اچھا اچھا چلو پیچھے بیٹھے ہیں ان کو بھی دے دیں پین.